بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے لیکچر کے لیے نئے ہیں تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلی سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہائی پرولیکٹری لیولز، ہائپر پرولیکٹینیمیا پارٹ 2 یعنی حصہ دوم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر کسی مریض کو ماہواری یعنی حیض بے قاعدگی کا شکار ہو تو اس کا شکایت وہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو حیض کے دوسرے دن کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، جس میں سیرم FSH، LH اور پرولیکٹین لیول کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پرولیکٹین اینڈ تائرائڈ ہارمونز لیولز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مریض کو سٹریس چل رہا ہو یا ٹیسٹ کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہو، امتحان دے رہا ہو، پریگننسی کی وجہ سے بچے کو جب ماں فیڈ کر رہی ہو تو اس وجہ سے بھی پرولیکٹین لیول بڑھ سکتا ہے۔ پرولیکٹین کی وجہ سے ماں کا دودھ جو بچے کو دیتا ہے اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ہائی پرولیکٹین خواتین میں بچی کی پیدائش کے بعد دودھ کو بڑھاتا ہے، یعنی پرولیکٹین کا رول ملک پروڈکشن کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہائی پرولیکٹین کی مقدار بڑھ جائے تو اکثر اوقات غیر شادی شدہ خواتین کے بریسٹ سے دودھ بھی آ جاتا ہے۔ مردوں میں پرولیکٹین بڑھ جانے سے مردوں کی جنسی قوت میں کمی آ جاتا ہے اور سیرم اور سپرم پروڈکٹ میں کمی آ جاتا ہے، یعنی سیکس ہارمون ڈسکریز ہو جاتے ہیں اور میلز میں اریکٹائل ڈائسفنکشن کا بھی یہ سبب بنتا ہے اور میلز میں سیکسول ڈیزائر میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ ہارمونل ڈیزائر ڈس آرڈر ہے اور جب ہارمونل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو خصوصاً فیمیل میں انفیریٹی کا چانس یعنی بانجھپن کا چانس بڑھ جاتا ہے اور ایسے خواتین میں ایبارشن کی شرح بھی بڑھ جاتا ہے۔ اکثر خواتین جب بانجھپن کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کروانے آتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں پرولیکٹین لیول اپنے مقدار سے بڑا ہوا آ جاتا ہے، تو خواتین اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ پرولیکٹین کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ پرولیکٹین ہارمونز ہوتا ہے جو پیچیوٹری گلینڈ سے ریز ہوتا ہے۔ یہ سٹریس سے بھی ریز ہوتا ہے اور کبھی ورزش سے یا واک سے بھی پرولیکٹین ہارمونز بڑھ جاتا ہے۔ جب ہائپو تھائرائڈزم جس میں PSH کی مقدار بڑھ جاتا ہے تو ہارمون TSH کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پرولیکٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس دوران وومٹنگ بھی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب دوائیوں کی طرف آتے ہیں تو CPR 200 اگر خواتین ہائی پرولیکٹین سے متاثر ہوں اور حیض میں کمی آ جائے، گھر میں تنہا رہنا پسند کرنا اور شوہر سے بات کرنے میں دلچسپی نہ رکھنا اور پینفل انٹرکورس کا سامنا ہو یا خاتون کو سیکس کی طرف رغبت نہ ہو یا انٹرکورس کے بعد کمزوری ہو یا دل کا دھڑکن زیادہ ہو جائے تو CPR 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے بوریکس 200
اگر خواتین کو ہائی پرولیکٹین کی وجہ سے نیچے کی طرف ہو، ہائی پرولیکٹین کی وجہ سے بوجھ نیچے کی طرف ہو، یا لیکوریا کا شکار ہو، یا منہ پکا ہوا ہو، تو بورکس 200 اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کلکیریا کارب 200۔ ہائی پرولیکٹین ہارمونز کا مریض چونکہ ہائی پرولیکٹین کی وجہ سے جسم موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کلکیریا کارب 200 سرے پر ایک دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کالی بروم 200۔ اگر خواتین کو ہائی پرولیکٹین کی وجہ سے چہرے پر چیاں یا دانے ہوں، یعنی چہرے پر دانے کی وجہ سے چہرے کا رنگ خراب ہو، تو کالی بروم 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321529986 اسلام آباد، اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فلاش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔